تو جو دوسرا جواب ہم نے دیا تھا، اور دوسرے کہ ہر عقیدے میں ہمارا قادری کا اختلاف ہے، اور اس کی تفصیلات یہاں پہ آپ کے سامنے مختصر کہ ہمارا قادری کا اختلاف وہ توحید کے عقیدے میں آپ علیہ السلام کے حوالے سے جو عقیدہ ہے اس میں اختلاف ہے، انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ تو ان تمام عقائد میں یہ چند بڑے بڑے عقائد آپ کے سامنے مینشن کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے عقائد ہیں، اسلامی عقائد، جس پہ ہمارا اور قادری کا اختلاف ہے، ان کا اور ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے۔ لیکن چند بڑے عقائد آپ کے سامنے رکھے تاکہ بات کو سمجھنا اور فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے متعلق مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی عبادات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کی عبادات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے متعلق۔ لیکن مرزا غلام قادینی اور اس کے ماننے والے ذریت، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ بظاہر الفاظ سے تو جو مرضی وہ کہیں، لیکن ان کے عقائد کی کتابوں میں ان کا جو بانی مذہب، جس کو وہ مانتے ہیں، جس کو وہ فالو کرتے ہیں، جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، جس کی وہ اتباع کرتے ہیں، جس کو وہ کاپی کرتے ہیں، اور جس کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں، مذہبی پیشوا مانتے ہیں، جس کی وہ تصدیق کرتے ہیں، اور جس کا وہ اقرار کرتے ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، اس نے کیا عقیدہ دیا ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا غلام قادینی اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا گستاخی کرتا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، مرزا غلام قادینی نے خود یہ عبارت لکھی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ان تمام کفری عبارات کو جمع کر کے کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا، مرتب کیا گیا۔ اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے 3 رکنی ٹیم کی مدد سے اس کو جمع کیا، اور اس کتاب کا نام تذکرہ رکھا، اور تذکرہ کے پیج نمبر 152 پہ مرزا غلام قادری لکھتے ہیں رأیتنی فی المنام عین اللہ فتیقنت اننی ہوا، مطلب کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور پھر کہتے ہیں میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ یعنی کشف میں دیکھ لیا کہ میں خدا ہوں، لیکن یقین کشف میں نہیں ہوتا، یقین سونے کی حالت میں نہیں ہوتا، یقین خواب کی حالت میں نہیں ہوتا، یقین بیداری کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے سینسز میں ہوتے، اپنے ہوش و حواس میں ہوتے، تب یقین ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ تو جو خدا ہی کا دعویٰ کرے اور خدا ہونے کی بات، خود کو خدا کہے، اور خود کو خدا جیسا کہے، اور جو اس کو مان لے، تو یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں۔ یعنی جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی کافر ہے، اور جس نے اس کو اس دعوے کے ساتھ مان لیا، قبول کر لیا، اس کا اقرار کیا، اس کی تصدیق کی، تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ اب مرزا غلام قادری کے خاص مرید خاص، اس کا خاص خادم، وہ اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34 صفحہ نمبر 12 کے اوپر، پیج نمبر 12 کے اوپر یہ لکھ رہا ہے کہ مرزا غلام قادری کے اوپر ایک ایسی کیفیت اور حالت آئی کہ مرزا غلام قادری نے محسوس کیا کہ وہ خود عورت ہے اور اللہ تعالیٰ مرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، جیسا عورت اور مرد کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادری اور خدا کے درمیان بھی ایسا تعلق قائم ہوا۔ اب دیکھیں، ایسی بات کہنے والا، ایسا عقیدہ دینے والا ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا، اور ایسے عقیدہ رکھنے والے کا اقرار اور تصدیق کرنے والا، اور اس کو ٹھیک ماننے والا، تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو جس نے عقیدہ دیا وہ بھی کافر ہے، اور جس نے عقیدے کو مان لیا وہ بھی کافر ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ جتنی مرضی عبادات کرے، جتنے مرضی اعمال کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم آگے چلیں تو قادینیوں کا دوسرا بڑا کفری عقیدہ، دوسری بڑی گستاخی جو وہ اسلامی عقائد کی کرتے ہیں، اس میں آپ علیہ السلام کی توہین شامل ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے اونچا اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تو خالق ہے، لیکن مخلوق میں سب سے اونچا اور افضل مقام آپ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اور آپ علیہ السلام کی توہین کرنا کفر ہے۔ آپ علیہ السلام کا جیسے انکار کفر ہے، ایسی توہین بھی کفر ہے۔ جیسے آپ کا انکار کفر ہے، ایسی آپ کی بے ادبی بھی کفر ہے۔ جیسے آپ کا
انکار کفر ایسی آپ علیہ السلام کے نام کی بے ادبی بھی کفر ہے، آپ علیہ السلام کے الفاظ اقوال اطوار اور انداز کی بے ادبی بھی کفر ہے، آپ کے اعمال کی بے ادبی بھی کفر ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قادینی آپ علیہ السلام کی کیا توہین کرتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، مرزا غلام قادینی اس حوالے سے ان کو کیا عقیدہ دے کے گیا ہے۔ تو مرزا قادینی کی جمع کی گئی بکلیٹس، جس کا تعارف آپ کو ہو چکا ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 کے صفحہ نمبر 207 کے اوپر یہ بات مینشن ہے، لکھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ فتح آخر رکوع کی آیت مبارکہ، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اس آیت مبارکہ کو میں نے بھی پڑھا اور مسلمان بھی پڑھتے ہیں۔ جو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ ان الفاظ کو ادا کرتا ہے تلاوت کے دوران، اور جب لفظ محمد زبان پہ آتا ہے قرآن پاک میں، جس مقام پہ بھی لفظ محمد استعمال ہوا، جب بھی مسلمان کی زبان پہ یہ لفظ آتا ہے، مسلمان اپنی زبان سے اس لفظ کو ادا کرتا ہے تو دھیان آپ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے۔ لیکن انہی الفاظ کو قادینی جب پڑھتے ہیں، انہی الفاظ کو قادینی جب ادا کرتے ہیں، اور قادینی کے عقیدے کے مطابق جب قادینی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ الفاظ پڑھتے ہوئے، ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے قادینیوں کا دھیان کہاں پہ جاتا ہے، ان کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، اور وہ اس سے کیا عقیدہ اخذ کرتے ہیں، یا وہ اس سے کیا عقیدہ اپناتے ہیں، ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ذہن میں کس کو سوچتے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق جو مرزا قادینی دے کے گیا ہے، تو وہ یہ لکھتا ہے کہ اس آیت میں لفظ محمد کہتا ہے، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا رسول بھی، یعنی مرزا قادینی کہتا ہے کہ اس وحی میں، قرآن پاک کی اس آیت میں مجھے محمد سے پکارا جا رہا ہے، محمد کا لفظ میرے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لفظ محمد سے مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو اتنا بڑا کفر اور اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی گستاخی، اور اس کی وجوہات، جو بنیادی وجوہات، وہ پہلے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں اور مزید کچھ آگے چل کے آ جائیں گی۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے کے باوجود قادیانی خود کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور خود کو پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے عقیدے کے ساتھ کیسے ان کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے، یا انہیں مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ قادیانی کے عقائد جاننے کے باوجود ان کو کافر نہیں سمجھتا، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جو قادیانیوں کے کفر کو جاننے کے باوجود ان کو کافر نہیں کہتا، نہیں سمجھتا، تو وہ خود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، ایسے کافر کو مسلمان کہنا یہ بھی کفر ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی توہین، اس کے علاوہ جو وہ کرتے ہیں، ہم چند عبارتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں اور بہت سی ایسی عبارتیں ہیں جہاں پہ مرزا قادینی نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریرات میں آپ علیہ السلام کی نعوذ باللہ کھلی توہین کی ہے۔ یہاں پہ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قادینیوں کے عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی نعوذ باللہ آپ علیہ السلام سے بھی افضل ہے، اور ہمارا عقیدہ کہ آپ علیہ السلام کے برابر بھی کوئی مخلوق میں نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے اس کا بھی اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کہ آپ علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے امام بھی ہیں، انبیاء کے نبی بھی ہیں، انبیاء کے سردار بھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی اسلام کے خلاف، اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ تو قادینیوں کا تو اس سے بھی بڑھ کر کفری عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے بھی بڑا مقام مرزا غلام قادینی کا ہے۔ یہ فضیلت کا دعویٰ ہے مرزا غلام قادینی کا، اور قادینی اس عقیدے کو مانتے بھی ہیں۔ اس کا صرف ایک آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا جائے گا، اور اس کا یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے۔ یہ مرزا غلام قادینی کا ایک مرید تھا، ظہور الدین اکمل، گولیکی کا رہنے والا، یہ علاقہ گجرات کے قریب، تو ابھی بھی یہ علاقہ موجود ہے۔ اس علاقے کا رہنے والا تھا، اور جو مرزا غلام قادینی کے لیے نظمیں لکھتا تھا، اشعار لکھتا تھا، اور مرزا غلام قادینی کے لیے اس نے یہ اشعار لکھے، پوری نظم لکھی اور اس کے سامنے پیش کی۔ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، نظم کے نیچے مینشن ہے از اکمل آف گولیکی۔ اور اس نظم کو قادینیوں کے اخبار روزنامہ بدر قادیان نے 25 اکتوبر 1906 کو پرنٹ کیا، اپنے اخبار میں پبلش کیا۔ اور ان اشعار کو مرزا قادینی کے سامنے جب اس نے پیش کیا
ظہور الدین اکمل نے، قادیانی نے، تو مرزا قادیانی نے ان اشعار کو پسند کیا، پھر ان اشعار کی بڑی تعریف کی اس نے، اور انہی اشعار کو، ان دو اشعار جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان اشعار کو جب اسمبلی میں پاکستان میں بحث چل رہی تھی قادیانیوں کے مسئلے کے حوالے سے، تو یہ پیش کیے گئے تھے نظم، اور یہ اشعار پیش کیے گئے تھے، اور مرزا ناصر اس وقت جو قادیانیوں کا سالٹ اور خلیفہ تھا، اس کو کہا گیا تھا کہ اس کی وضاحت کرو، اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکا تھا، اور لاجواب ہو گیا تھا یہاں پہ، کیونکہ اتنا بڑا کفر ہے، اور اتنا بڑی گستاخی ہے، اور اتنی بڑی توہین ہے، اور اتنی بڑی جسارت ہے کہ جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کیا لکھتا ہے وہ ان دو اشعار میں؟ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، مطلب محمد دوبارہ ہمارے درمیان میں آ گئے، پھر سے مراد دوبارہ۔ وہ کہتا ہے آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، کہتا ہے جو پہلے والے آئے تھے محمد، یہ والے محمد ان سے بھی شان میں بڑے ہوئے ہیں، زیادہ ہیں، افضل ہیں، برتر ہیں۔ آگے کہتا ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، کہتا ہے جس نے محمد کو دیکھنا ہو غلام احمد کو دیکھے قادیانی، کہتا ہے وہ مرزا غلام قادیانی کو دیکھ لے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ قادیانیوں کا اتنا بڑا کفری عقیدہ ہے، اور اس کے باوجود قادیانی کہتے ہیں ہمیں مسلمان تسلیم کر لیا جائے۔ اور اس طرح کے اور بہت سے دعوے کہ مرزا غلام قادیانی جو توہینات کرتا ہے آپ علیہ السلام کی، کہتا ہے کہ میری نبوت کی مثال پہلی رات، کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کی مثال پہلی رات کے چاند کی طرح، میری نبوت کی مثال 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور کہتا ہے میری نبوت آپ علیہ السلام کی نبوت سے اکمل ہے، اعلیٰ ہے، اشد ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے اور بہت سے دعوے، تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس طرح کے دعوے اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا شخص، اور ایسے عقیدہ رکھنے والے کی تائید کرنے والا، اس کی تصدیق کرنے والا، اس کے ان ساری باتوں کو قبول کرنے والا، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے؟ تو جیسے دعویٰ کرنے والا کافر ہوتا ہے، ہو جائے گا، تو ایسے ہی اس کفریہ دعوے کی تائید کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ تو قادیانی بھی کافر اور مرزا قادیانی بھی کافر۔ یہ بات قادیانی کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو یہ بات سمجھ آ جائے، اور وہ مرزا قادیانی کی ان کتابوں کو پڑھیں۔ قادیانی پڑھیں ان کتابوں کو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں قادیانی کو کہ ہماری کتابوں کو نہ پڑھو، تم مرزا غلام قادیانی جس کو تم مانتے ہو، جو تمہارا بڑا ہے، اسی کی کتابوں کو پڑھ لو، اسی کی کتابوں کا مطالعہ کر لو، تمہارے سامنے بات کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ لیکن قادیانی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اب اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مرزا قادیانی صرف آپ علیہ السلام کی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء کی بھی توہین کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے جیسے آپ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے آپ علیہ السلام سے محبت ضروری ہے، تمام انبیاء سے محبت ضروری ہے، جیسے آپ علیہ السلام کا ادب ضروری ہے، تمام انبیاء کا ادب ضروری ہے، جیسے آپ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھنا ضروری کہ آپ کامیاب ہو کے دنیا سے تشریف لے کر کے، ایسے تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ تمام نبی دنیا سے کامیاب ہو کر تشریف لے کر گئے۔ تو یہ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم تمام مسلمان اس بات کے اوپر ہم اسے قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، کوئی اس میں کلام نہیں ہے۔ لیکن جو شخص کسی ایک نبی کی توہین کر دے، یا انکار کر دے، یا بے ادبی کر دے، یا اس کو ناکام کہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں، اس کا عقیدہ اسلامی نہیں ہوگا۔ تو قادیانی، مرزا قادیانی تمام انبیاء کی بھی گستاخی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے روحانی خزائن جلد نمبر 22 پیج نمبر 76 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے، یعنی میرے آنے سے ایسے ہی ہے جیسے تمام انبیاء دنیا میں آ گئے، میں مظہر ہوں تمام انبیاء کا۔ وہ کہتا ہے تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں، کیونکہ میں مظہر ہوں اس وجہ سے تمام انبیاء کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ میں آپ علیہ السلام کے نام کا مظہر عطم یعنی ذلی طور پہ محمد اور احمد ہوں،
یعنی نام بھی مل گئے اور آخر میں آ کے کہتا ہے میں ذلی طور پہ محمد اور احمد بھی بن گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ مرزا قادینی کا کفری عقیدہ، اور یہ عقیدہ وہ دیکھے گیا اپنے ماننے والوں کو، اپنی تصدیق کرنے والوں کو، یہ عقیدہ اور نظریہ دیکھے گئے ہیں۔ اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے مرزا قادینی۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قادینیت یہودیت کا چربہ ہے۔ تو یہ چربہ کیسے ہے کہ قادینیوں نے وہی عقائد لیے اور انہیں کو پروموٹ کیا اور انہیں کی پریچ کی اور انہیں کو لکھ کر گیا مرزا قادینی، جو اصل میں یہود کے عقائد تھے۔ یہ خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، عیسیٰ السلام کے متعلق تو عیسیٰ السلام کی توہین کرتے ہوئے مرزا قادینی، یہ ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ عیسیٰ السلام کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیوں کیا گیا، ان کی ذات کو، ان کی پرسنالٹی کو۔ تو مرزا قادینی عیسیٰ السلام کی توہین کرتے ہوئے روحانی خزائن جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 291 کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا، کہ نعوذ باللہ وہ جو ان کے معجزات تھے ان کو مکر و فریب کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایسی بات کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا جو معجزے کی توہین کرے۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، وہ نبی کی عظمت ہوتی ہے، ایک نبی کو بلند مقام و مرتبہ اس سے واضح ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں، اور آگے کہتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تنزیہ کہہ رہے ہیں، مطلب پہلے یہ الفاظ کہے اور آگے ساتھ ہی کہ طنز واضح ہو جاتا ہے، ان کو ٹونٹ کر رہا ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کیونکہ پیچھے الفاظ یہ استعمال کیے، ساتھ ہی آگے کہہ دیا کہ ان کی 3 دادیاں اور آپ کی نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ اور آگے اس طرح کے اور کفری الفاظ و عبارت جس کو پڑھنا بھی شاید مناسب نہ ہو، کہ مرزا قادینی کہتا ہے کہ غلط قسم کی عورتوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اور ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور آگے سارے باتیں جو وہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک شریف انسان کے متعلق استعمال ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی جو وہ ایک اتنے بڑے نبی کے متعلق استعمال کر رہے الفاظ کو۔ تو اتنا بڑا کفر کہ ایک ایک لفظ سے کفر جو ہے نا وہ واضح ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ سے کفر بیان ہو رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ کتنا کھلا اور کتنا بڑا کفر ہے، کتنی بڑی توہین و گستاخی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ایسا عقیدہ قادینیوں کا عیسیٰ السلام کے متعلق، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مسلمان مان لو۔ تو کیسے ان کو مسلمان مانا جا سکتا ہے اور کیسے ان کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، جب تک وہ یہ عقائد نہیں چھوڑیں گے، مرزا قادینی کا انکار نہیں کریں گے، اس کی تردید نہیں کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، اس کا رد نہیں کریں گے، تب تک ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قادینیوں کے چند بڑے کفری عقائد آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔